وزیر اعظم نے لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کے دوران نام لیے بغیر عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مثال ریاست مدینہ کی دیتے ہیں لیکن عدالت کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہتان اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈالا گیا۔ سیاسی مخالفین کے لیے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ ملک کو فساد سے بچانا ہوگا۔ مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی ایک بہترین مثال تھی، مگر آج گورننس اور معیشت میں ہم کہاں ہیں، کرپشن میں ہم کہاں ہیں۔ مثال ریاست مدینہ کی، لیکن عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے پر تیار نہ ہوں۔ کوئی حساب مانگ لے تو اس پر رقیق حملے کریں، بہتان، جھوٹ اور تہمتیں لگا کر مخالفین کو ناحق قید خانوں میں ڈال دیا جائے۔ کیا یہ طرز عمل ریاست مدینہ کے کسی ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ مخالفین کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ عقل ورطہ حیرت میں رہ جاتی ہے۔ بعض لوگ سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں آباد کاری سے زیادہ انہیں اپنی سیاست پیاری ہے۔ میرا گھر تو ریگولرائز ہو جائے اور دیگر گھر گرا دیے جائیں۔ بیت المال یا توشہ خانہ ذاتی کمائی کا ذریعہ بن جائے۔ دستور کو نہ ماننے، قانون کو نہ مانے، عدالت کو نہ مانے، کیا ریاست مدینہ میں اس کا تصور ہو سکتا تھا؟ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ دستور سے ہٹتے ہوئے اسے گمراہ کن نظریات، انتشار اور فساد سے بچانا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں $50,000 تک LCs کی ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ قرضوں کی ری شیڈولنگ کے لیے پیرس کلب نہیں جا رہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ $50,000 تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹس آنے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹس ریلیز ہو جائیں گی۔ ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ قریباً 7,952 ہیں۔ 4,400 اس میں کم ہو جائیں گے ٹیکسٹائل میں۔ موڈیز کا تو ہم نے جواب دے دیا ہے، لیکن ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ایسے نتیجے پہنچنے کی ایک وجہ تھی کہ جی ہم پیرس کلب جا رہے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو مینج کریں گے۔ ہمارا دسمبر میں ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے، تو سپیکولیشن یہ ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی ہمارا جو بانڈ ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بک رہا ہے۔ وہ بانڈ بھی وقت پہ کریں گے۔ بحث ہو رہی ہے کہ جی IMF کا معاہدہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، ہم اس کو شاید کچھ چیزیں ان کو نہ کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سابقہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں 3.9% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ پاکستانی روپے کا ڈالر کے مقابلے میں بہترین کرنسی بننا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہفتے کے اختتام پر ڈالر 219.92 روپے کا ہو گیا۔ عمران خان کی تباہ کردہ معیشت واپس ٹریک پر آ رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے رول آف لا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ طاقتور اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر لگا لیتا ہے، مرضی کا نیب کا ہیڈ لگا لیتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ غریب چور جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ عدل و انصاف کے بغیر خوشحالی نہیں آتی۔ اسوہ حسنہ پر عمل تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ وہ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، نمبر 1 تھا انصاف۔ وہ ہم آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں۔ جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے، نیب کا ہیڈ بھی اپنا، FIA بھی، اور بچتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ۔ آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے۔ اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں
کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے. یہ تباہی کا انہوں نے بتایا. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون. قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چوروں نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے. اس وقت مہنگائی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان مسائلستان بن چکا ہے. لوگ عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس ملک میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے. غریب کا جینا مشکل کیا ہے، غریب کا چولہا بجھایا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے. بابا عدم استحکام تو پہلے ہی ہے. نہ بچوں کی فیس ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ آٹا ہے. اور عدم استحکام کیا ہوتا ہے کہ کراچی میں لوگوں نے خود لوگوں کو مرنا اور مارنا شروع کر دیا ہے. قوم مر رہی ہے، قوم تباہ حال ہے، قوم کال کا انتظار کر رہی ہے. پاکستان مسائلستان بن گیا. ڈریں اس وقت سے جب 27 کلومیٹر پر کنٹینر لگانے والوں سن لو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار چاہتی ہے. کسی کو بھی اسلام آباد پر لشکر کسی کی اجازت نہیں دیں گے. عمران خان اور ان کی کابینہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہی. ان کے کارناموں کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں. وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 2018 میں عمران خان کی اس سازش نے، جس میں اس نے فراڈ کیا، جھوٹ بولا، بہتان بازی کی، فریب کیا، پورے پاکستان کو دنیا کے سامنے چور، ڈاکو اور منی لانڈرنگ کرنے والا ملک بنا کے پیش کیا. اور IMF کے پیسے پاکستان کو نہ ملتے تو پاکستان کے خزانے میں عمران نیازی اتنا پیسہ نہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ ہم 2 مہینے بھی ملک کی معیشت کو چلا سکتے. معیشت کے اندر استحکام آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی 6 ماہ کے اندر اندر عوام دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی مہنگائی کے حوالے سے بھی آئے گی اور روپے کے حوالے سے بھی آئے گی اور پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں کی وجہ سے بھی آئے گی. انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت حکومت کے ہاتھ، FIA کے ہاتھ اور تحقیقات کرنے والے اداروں کے ہاتھ آ چکے ہیں. پاکستان کو کوئی لشکر کشی سے فتح نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری صحت یاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عاصم نے سوشل میڈیا پر تصویر بھی شیئر کر دی. ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ آصف علی زرداری کو صحت یابی کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر منتقل ہو گئے ہیں. سابق صدر کو صحت کی خرابی کے باعث 27 ستمبر کو کراچی میں کلفٹن کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. UAE سے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بھی پاکستان آ کر آصف زرداری کا طبی معائنہ کیا تھا اور رپورٹس کو تسلی بخش قرار دیا تھا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر قرارداد منظور ہو گئی ہے. چین، امریکہ اور روس بھی پاکستان کے لیے ایک پیج پر آ گئے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 141 ممالک کی جانب سے متفقہ طور پر پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی تباہی پر قرارداد منظور کی گئی ہے. ایک ایسے وقت میں جب جیو پولیٹیکل تقسیم انتہائی گہری ہے، چین، امریکہ اور روس کی جانب سے قرارداد کو پیش کرنے والوں میں شامل ہونے کے اتحاد کے مظاہرے پر وہ شکر گزار ہیں.
پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری اور جرمن وزیر خارجہ کے مشترکہ پریس ٹاک پر بھارتی وزارت خارجہ کے ریمارکس کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ پاک جرمن وزراء خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر زور دیا تھا۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک جرمن وزراء خارجہ کے بیانیے پر بھارتی ریمارکس نے اس کی مایوسی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری کے جائز خدشات کو دور کرے اور اپنے طرز عمل کو درست کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عاطف الوی نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی پاسداری نہ ہو وہ ترقی نہیں کرتا۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے۔ معاشرے میں درگزر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ معاشرہ جو قانون کی پاسداری میں سب سے بہتر ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں امیر کے لیے قانون الگ اور غریب کے لیے قانون الگ، یا وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی فکر نہیں کرے گا، اور جن معاشروں نے غریب کی فکر کی ہے، پاورٹی ایلیویشن اگر چائنا میں ہوا ہے تو انہوں نے جناب کتنی بڑی قوم بن کر ابھرے۔ تو لہذا میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزوروں کی فکر کرو۔ درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے دور کریں۔